سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد اور بحالی کی ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاک فوج حالیہ شدید بارشوں کے باعث سیلاب سے متاثرہ مقامات پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے شمالی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے علاقائی طریقہ کار وضع کرے۔ حکومت کراچی میں $10.5 ملین کی سرمایہ کاری سے ایکوا کلچر پارک قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے آج پنجاب انسداد منشیات فورس کا آغاز کر دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں متاثرین سیلاب کو ہر ممکن امداد اور بحالی کی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں متعلقہ محکموں کو متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور سیلاب کے باعث ہونے والی قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے NDMA کو صوبوں اور متعلقہ محکموں سے مسلسل رابطے میں رہنے اور انہیں تمام تر ضروری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ متاثرہ عوام تک فوری ریلیف پہنچایا جائے اور آنے والے دنوں میں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور FWO کو سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام تیز تر کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پاک فوج حالیہ شدید بارشوں کے باعث سیلاب سے متاثرہ مختلف مقامات پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ اسکردو دیوسائی روڈ پر ریسکیو آپریشن کے دوران پاک فوج کی انجینئرنگ ٹیموں نے بھاری مشینری کے ذریعے اسکردو سے ستپارہ ماؤنٹینئرنگ اسکول اور دیوسائی سے ستپارہ گاؤں تک سڑک مکمل کلیئر کر دی ہے۔ تمام بند راستے کھول دیے گئے ہیں اور تمام پھنسے ہوئے افراد اور گاڑیاں محفوظ مقامات پر پہنچا دی گئی ہیں۔ آمد و رفت بحال ہو چکی ہے اور ٹریفک اب روانی سے جاری ہے۔ ادھر پاک فوج نے شاہراہ بابو سر اور قراقرم میں امدادی کارروائیوں کے دوران سیاحوں اور مسافروں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ اب تک ہیلی کاپٹر کی 15 پروازوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ افراد تک اشیاء خورونوش کی فراہمی جاری ہے، جبکہ زخمیوں کو فوری طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے مشینری اور افرادی قوت مسلسل کام میں مصروف ہے۔ بابو سر اور قراقرم ہائی وے پر رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں اور گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ مقامی افراد اور سیاحوں نے پاک فوج کی بروقت کارروائی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث پیش آنے والے واقعات میں 10 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جمعے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ادارے نے متعلقہ اداروں کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال ہے اور لوگ کسی بھی واقعے کی اطلاع ہیلپ لائن 1700 پر دے سکتے ہیں۔ قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے مانسون کی بارشوں اور ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر ملک کے شمالی علاقوں کے لیے انتباہ جاری کیا ہے۔ گلگت، اسکردو، ہنزا، استور، دیامر، گھانچے،
مظفر آباد، وادی نیلم، حویلی، باغ اور پونچھ سمیت گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی مختلف وادیوں میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بالائی خیبر پختونخوا بالخصوص چترال، دیر، کوہستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بڑے پیمانے پر موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مانسون بارشوں کی وجہ سے کئی پرخطر مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، بڑے پتھر گرنے اور زمین دھنسنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے تمام متعلقہ صوبائی اداروں، ریسکیو سروسز، مقامی انتظامیہ، مسلح افواج اور انسانی ہمدردی کے شراکت داروں کو حساس علاقوں میں امدادی اہلکاروں، مشینری اور ہنگامی آلات کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان علاقوں میں مسافروں اور رہائشیوں کو سختی سے مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور خاص طور پر پہاڑی اور نشیبی علاقوں میں غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت قومی دائرہ اختیار سے باہر کے علاقوں کے سمندری حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور پائیدار استعمال سے متعلق سمندر کے قانون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے پر دستخط اس حوالے سے پاکستان کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے موسمیاتی قرضوں کی فراہمی کی غرض سے سالانہ $100 ارب جمع کرنے کے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے منقسم رد عمل کے بجائے علاقائی طریقہ کار وضع کرے۔ وفاقی وزیر نے 2030 تک مجموعی توانائی میں قابل تجدید توانائی کا حصہ 60% تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پنجاب حکومت نے آج پنجاب انسدادی منشیات فورس کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے انسدادی منشیات فورس کا قیام ناگزیر ہے۔ مریم نواز نے عزم ظاہر کیا کہ صوبے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ صوبے میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پنجاب کے انسدادی منشیات فورس کے ایک افسر کو پرچم بھی پیش کیا۔ حکومت کراچی میں $10.5 ملین کی سرمایہ کاری سے ایکوا کلچر پارک قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے متعلقہ حکام کو 10 دن کے اندر پارک کے قابل عمل ہونے کی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایکوا کلچر سمندری یا میٹھے پانی میں مچھلیوں، جھینگوں اور دیگر آبی حیات کی افزائش کا عمل ہے۔ اس سے نہ صرف سمندری معیشت کو تقویت ملے گی بلکہ ملک کی آبی حیات کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بی جے پی کی قیادت میں بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے تمام بنیادی اور آئینی حقوق اور آزادی چھین لی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے کہا کہ بھارت اپنی فوج، پولیس اور خفیہ اداروں کے استعمال کے ذریعے کشمیریوں کو ڈرا دھمکا رہا ہے اور ان کی رائے کو مسخ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج دماغ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 22 جولائی کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد دماغی صحت سے متعلق آگاہی کو فروغ دینے اور اعصابی امراض کی روک تھام کے لیے وقف بین الاقوامی کوششوں کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش نے پہلا T20 میچ 60 وکٹوں سے جیتا تھا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد
اور مظفرآباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کوئٹہ 32، کراچی اور گلگت 35، پشاور 34، مری 21، جبکہ سری نگر 26، جموں 28 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر اور وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد اور بحالی کی ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاک فوج حالیہ شدید بارشوں کے باعث سیلاب سے متاثرہ مقامات پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے شمالی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے علاقائی طریقہ کار وضع کرے۔ حکومت کراچی میں $10.5 ملین کی سرمایہ کاری سے ایکوا کلچر پارک قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔